وعلیکم السلام۔ شکریہ، بہت زیادہ رسپیکٹڈ سر۔ کہا جاتا ہے کہ دوزخ میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی، جبکہ زیادہ تکلیفیں اس دنیا میں عورتیں سہتی ہیں۔ پیدا ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کہ اب لڑکی پیدا ہو گئی، جوان ہوتی ہے تو اس کا منتھلی مسئلہ، اس کا درد الگ، پھر شادی مسئلہ اور دوسرے گھر جانا، وہاں پر مسئلہ کہ بیبی بوائے پیدا ہو ورنہ دوسری شادی۔ مجھے بعض اوقات ناانصافی لگتی ہے، معذرت چاہتی ہوں اگر برا لگا ہو۔ میں تحقیق کر رہی ہوں پر میرے سوالوں کے جواب کہیں سے آج تک ملے نہیں، کسی بھی عالم مولوی سے کبھی نہیں ملے۔ کائنڈلی یہ لیڈیز کا منتھلی پرابلم کا بھی بتا دیں، یہ کیوں ہے؟ اللہ آپ کو صحت دے، سلامت رکھے، آمین۔ جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہوگی، یہ کہا جاتا ہے۔ شاید اس لیے ہوگی کہ عورتوں کی ویسے ہی تعداد زیادہ ہے، عورتیں زیادہ ہوتی ہیں، مرد کم ہوتے ہیں، اس لیے زیادہ ہوگی۔ لیکن بہت عظیم عظیم عورتیں گزری ہیں دنیا میں، عورتوں میں ایک ہڈی زیادہ ہوتی ہے، عورتوں کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، عورتیں درد کو زیادہ برداشت کرنے کی طاقت رکھتی ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ مرد جو ہوتا ہے، مرد کو مرد عورت ہی بناتی ہے۔ فرسٹ اسکولنگ جو ہے وہ ماں کی گود ہے، جیسا ماں چاہے گی اور ویسی اولاد بن جائے گی۔ تو عورت کا تو بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے زمانے میں، دنیا میں عورت کا کنٹریبیوشن زیادہ ہے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ تو یعنی بچہ پیدا کرنا ہی ہے، آسان کام نہیں ہے، یعنی 9 مہینے کی خواری ہے یہ، اور پھر اس میں جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے، درد سہتی ہے بیچاری، اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر ان بچوں کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے اس نے۔ اب یہ جو ماہواری کا جو ان کے ساتھ معاملہ ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ انہوں نے بچے جننے ہیں۔ ماہواری کا خون جو آتا ہے، جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو وہ خون بند ہو جاتا ہے نا، کیونکہ اب اس خون سے بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو وہ جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے عورت کا، اس کی وجہ سے یہ ماہواری کی چیز ہوتی ہے، ورنہ ماہواری نہ ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کا جو مین جو مقصد رکھا ہے وہ نسل کو بڑھانا ہے۔ عورت نہ ہوتی تو پھر دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ تو عورت کی بڑی خدمات ہیں، لیکن عورت کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے 9 حصے عقل دی ہے، 1 حصہ عشق دیا ہے، اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے 9 حصہ عشق دیا ہے اور 1 حصہ عقل دی ہے۔ تو عورت اگر چاہے تو وہ 9 کے 9 حصے عشق کے اللہ سے عشق کرنے میں لگا دے، تو ہو سکتا ہے کہ مرد اس کا مقابلہ نہ کر سکے عشق میں۔ بہت ساری چیزیں لگتی ہیں کہ زیادتی ہیں، لیکن وہ رسپانسبلٹی کا حصہ ہوتی ہے۔ اب جیسے ماہواری وغیرہ کا آنا، ماں بننا، شادی ہو کے دوسرے گھر جانا، اب ظاہر ہے یہ ایک تکلیف دہ عمل ہے، نہ صرف اس عورت کے لیے تکلیف دہ عمل ہے جو کہ اپنے گھر سے بیاہ کر دوسرے گھر میں جا رہی ہے اجنبیوں کے پاس، بلکہ اس کے بہن بھائیوں کے لیے، والدین کے لیے بھی تکلیف اتنی ہی ہے۔ ان کے گھر سے ان کا ایک گھر کا فرد جاتا ہے۔
لیکن سسٹم یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بنایا ہے سسٹم یہ۔ اب کچھ چیزیں اس کے اندر وہ ہمارے معاشرے کی غلاظت ہیں، جیسے کہ پاکستان میں عورت کو یعنی کہا جاتا ہے کہ بیٹا پیدا کر کے دے، اور سارے مسلمان ہیں نا، یہاں پر آ کر مشرک بن جاتے ہیں۔ نہ بیٹا اور بیٹی کا تعین آپ کر سکتی ہیں، نہ آپ کے شوہر کر سکتے ہیں، نہ آپ کی ساس، نہ آپ کے سسر، نہ کوئی اور انسان۔ آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی یا بیٹا پیدا ہوگا، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی اس طرح کی بکواس کرتے ہیں کہ بیٹا پیدا کر کے دے۔ اب اس کے ہاتھ میں تھوڑی، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس معاملے میں مذہبی طور پر بھی یہ کفر کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا سائنٹیفک میڈیکل سائنس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عورت کے ہاں بچی پیدا ہوتی ہے یا لڑکا پیدا ہوتا ہے یا لڑکی پیدا ہوتی ہے، اس کا عورت کا کوئی اس میں عمل دخل ہے ہی نہیں۔ جو بھی اسپرم فرٹیلائز ہوگا وہ مرد کا ہوگا، سمجھے آپ؟ اگر آپ کے گھر میں لڑکی پیدا ہو رہی ہے تو اس میں عورت کی وجہ سے اس کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، اسپرم تو مرد کا ہے نا۔ بائی وائی کروموسومز اور ایکس کروموسومز، ان کی ملٹیپلیکیشن ہوگی تو جو مرد کا اسپرم ہے اس سے ڈٹرمن ہوتا ہے۔ بہت سے مرد ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جو اسپرم کی جو یعنی کراس ملٹیپلیکیشن ہے وہ بار بار وائی کروموسومز کے اوپر ہوتی ہے، مینڈلز لا ہے یہ۔ تو اب ہر دفعہ لڑکی ہی پیدا ہو رہی ہے، یہ تو مرد کے اسپرم کی وجہ سے ہے، اس میں عورت کا تو کوئی عمل دخل ہے نہیں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی بیٹا پیدا کر کے دے، تو کیا وہ اس وقت شرک نہیں کر رہے؟ ہاں، بیٹی پیدا ہوگی یا بیٹا پیدا ہوگا یہ انسان کے اختیار میں کہاں ہے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ جو کچھ بھی پیدا ہونا ہے وہ وہی ہونا ہے جو اللہ نے پلان کیا ہے آپ کے لیے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں یہ غلاظت ہے، یہ کفر اور یہ شرک ہے، ہو رہا ہے۔ دوسرا پاکستان میں یہ بھی ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے گھر بیٹا پیدا ہو، بیٹی نہ ہو۔ زیادہ تر لوگ یہی چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ شاید یہ رواج، یہ سوچوں میں جو غلاظت آ گئی ہے، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے میں، انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی، لڑکیوں کی شادی کو ایک بہت بڑا مسئلہ بنا دیا ہے۔ اتنے لوازمات درکار ہوتے ہیں، ایک لڑکی کی اگر شادی کریں تو آپ جو ہے کنگلے ہو جاتے۔ جہیز کی فرمائشیں اور ریاکاری، مہندی کی رسمیں، 100 جوڑے بری بنانا اور جہیز اور نہ جانے کیا کیا، یعنی خرافات شامل ہو گئیں۔ اب چونکہ منافقانہ معاشرہ ہے، ریاکاری ان کی جو ہے نمود و نمائش، وہ ان کی انانیت کو تسکین پہنچاتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہم نے اپنی ان ذمہ داریوں کو اتنا زیادہ سخت کر دیا ہے کہ ہم خود ہی اس کے شکنجے میں آ گئے ہیں، اور اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ لڑکی کا پیدا ہونا مصیبت تصور کیا جانے لگا ہے۔ جس طریقے سے شادی کرنا اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کی شادی کر کے بتایا ہمیں، اگر اسی طریقے پر، اسی نہج کے اوپر نکاح کیا جائے، بچوں کی شادی کی جائے تو پھر کوئی پریشانی نہ ہو۔ لیکن آج کے دور میں جو پاکستان، انڈیا کے مسلمان ہیں، بڑے مردود قسم کے مسلمان ہیں، بڑے بے غیرت قسم کے مسلمان ہیں۔
ان کے 1 2 3 4 اسٹینڈرڈ نہیں ہیں، ان کے جو ہے انلمیٹڈ اسٹینڈرڈز ہیں. آپ کے لیے کچھ اور ہے، اپنے لیے کچھ اور ہے، بہن کے لیے کچھ اور، بھائی کے لیے کچھ اور. کہنے کو کٹر مسلمان، ولیوں کے خلاف بولیں گے، ولیوں کا ہاتھ چوم لیا تو بولیں گے شرک ہے. لیکن جب یہ باتیں آئیں گی شادی کی، بچوں کی، لڑکی کی پیدا ہونے کی، تو بالکل کافر ہو جائیں گے. سمجھے؟ تو اب ایک لڑکی کی شادی کرنا جو ہے وہ ایک غریب آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. تو ظاہر ہے معاشی حالات کی وجہ سے، فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے، پاورٹی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے جب بچی پیدا ہوتی ہے تو آدمی کے اوپر یہی سوچ سوار ہو جاتی ہے کہ میں اس کو، یعنی اب کیسے اس کو پال پوس کے جوان کر کے شادی کیسے کروں گا، کتنا پیسہ لگے گا. دوسری ہو گئی اور پریشانی بڑھ گئی، تیسری ہو گئی اور پریشانی بڑھ گئی. تو بیٹیوں کا پیدا ہونا اور اس کے اوپر ناخوش ہونا فطری عمل تو ہے نہیں. یہ جو ہم نے خود ساختہ نمود و نمائش اور انانیت کے بت کریٹ کیے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے اس طرح کی سوچ زمانے میں ڈیولپ ہو گئی ہے. اگر شادیوں کو ہم سنت کے مطابق کرنے لگ جائیں تو پھر بیٹی کی پیدائش کے اوپر آپ کو غصہ نہیں آئے گا، آپ خوش ہوں گے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ منصف مزاج ہے. آپ پریشان نہ ہوں، آپ ذکر لے لیں، آپ کے دل میں اللہ کی محبت ضرور داخل ہوگی. میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا ذکر چلے گا ہر حال میں. TV, bringing light, love, and peace in your life.